درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب 10 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنا مختصر درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مختصر درود پاک ہے۔ مختصر درود پڑھنا ہے تو 4-5 منٹ، میکسیمم 10 منٹ میں ہی ہو جائے گا۔ اب 5-10 منٹ کے ہم پورے دن میں درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے، تو اللہ کرے کہ ہم بس درود پاک کے شیدائی بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کا آج ہم نے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے اور اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہے سورہ والضحیٰ، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 11 نمبر آیت۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، دنیا میں قیامت کے دن آخرت کے لیے ان نعمتوں کا چرچا کریں۔ اور پھر اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ بنتا ہے کہ نبی پاک کے ذریعے حکم ہم تک پہنچا، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اللہ کریم کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں دنیا اور آخرت کی، ہم اس کا بھی چرچا کریں، اس کا بھی ذکر کریں۔ اب اس کو ذرا طریقے سے مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے یا آئندہ عطا فرمائیں گے، یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے، ان تمام نعمتوں کا چرچا کیجیے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لائف اسٹائل تھا نا، وہ کمال کا تھا۔ آپ بڑی عاجزی فرماتے تھے، یعنی اس قدر عاجزی کا عالم تھا کہ نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے، اب آپ غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا، جہاں ظلم کیا گیا تھا، جہاں صحابہ شہید کیے گئے تھے، جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، جہاں صحابہ کو چٹائی میں باندھ کر دھونی دے کر تکلیف پہنچائی گئی تھی، جہاں پانی میں ڈبکیاں صحابہ کو دے کر ان کا سانس روکا گیا تھا، یعنی تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا، صحابہ کرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ مکے آ رہے ہیں۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے، لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے، مگر سبحان اللہ، نبی پاک جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے نا، پیارے آقا اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا، وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی، کجاوا جس کو کہتے، اس کاٹھی سے مس ہو رہے تھے۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑا آنر دیا، اتنا بڑا موقع دیا، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ تو یہ اتنے بڑی خوشی کے موقع پر، اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں کھانا کھا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یوں تشریف فرمائیں، بالکل زمین پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ۔ تو نبی پاک نے فرمایا، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ آپ غور کریں، اللہ کے حبیب ہیں آپ، وہ ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے، مگر ایک حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔
اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا، وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا اول کریشن. غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی ہے. امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے. تکبر، پراؤڈ، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک کا لائف سٹائل ہی اتنا سادہ تھا، آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی، تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی پیارے محبوب، اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائی، آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں، بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے. اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر دے گی. اور کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اب چونکہ رب کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا. اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، اس لیے بتا رہا ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا. میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. مزید فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا. اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں. اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. میں سب سے آخری نبی ہوں، میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں. فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سب چپ ہوں گے
میں ان کا خطیب ہوں گا، وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ وَإِذَا حُبِسُوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ بتاؤ نا، ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے۔ اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، جس سے پیار ہونا، اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ کتنا نرالا ہے۔ مثال کے طور پہ، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا، لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی۔ پرابلم، حسد جلاتا ہے۔ مگر جس سے واقعی محبت ہونا، اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے اصلی محبت۔ اور سبحان اللہ، محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اور سبحان اللہ، قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے جو نبی پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان کب تھی؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے، ولادت کو 1500 سال ہو گئے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ 1450 سال اور کل ملا کے 1500 سال میں درجہ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ مقام، بڑی باریک بات ہے، وہ مقام کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہر گزرنے والا دن ہمارے آقا کا مقام بلند ہو رہا ہے، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کی شان بلند ہو رہی ہے۔ ارے غلام کیوں نہ انجوائے کرے کہ جس نبی علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، جس کو میرا بڑا خیال ہے، جو امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ارے جتنا بلند مقام ہوگا میرا کام بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا، میری شفاعت بھی فرمائیں گے، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، دیکھیں میں نے کہا نا نبی پاک کی لائف سٹائل بڑا عاجزی والا تھا، مگر جب رب نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب نبی پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیں بتایا تو پتا چلا نا، آقا فرماتے اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے 2 حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو، مدر سے کنانا، کنانا سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے مجھے منتخب فرما لیا۔ یعنی the بیسٹ کریشن جو تھی، جو بیسٹ سبحان اللہ کائنات میں لوگ تھے، میرے آقا ان میں سے سب کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ،
تم پہ کروڑوں درود. ایسے ہیں میرے آقا, وہ شان ہے ان کی. اچھا یہاں تو ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ میں بیان تسلسل سے کرتا چلا جاؤں, دن بھی ختم ہو جائے گا, راتیں بھی ختم ہو جائیں گی, باتیں بھی ختم ہو جائیں گی. میرے آقا کی شان کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ قرآن کی ایک آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس آیت کے دو پہلو تھے. میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو یہ نبی پاک کو حکم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اور اس کا دوسرا پہلو تو نبی پاک کی طرف تھا. اب ایک پہلو ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ جب نبی پاک کے ذریعے آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اے مومنوں, اے ایمان والوں, اے لوگوں, جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا تم بھی تو چرچا کرو نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے, اس کا چرچا کرنا. اپنے آپ کو دیکھیں, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے. نعمت ہے نا, ہاتھ ہے, پیر ہے, صبح اٹھے تو سانس آ رہی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے سانس دی, میں سوتے سوتے ہی نہیں مر گیا, اٹھا تو آنکھیں کھلی تو نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ صبح اٹھتے آنکھیں نہیں ہوتی, نہیں سنتے, ایسا بینائی چلی گئی. اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے, اٹھ کر کھڑے ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے, ہاتھ بڑھا کر پانی پی لینا کتنی بڑی نعمت ہے. اچانک لوگوں کو پرابلمز ہو جاتی ہیں. میں صبح اٹھا ہوں. اچھا ایک اور بڑی گہری بات, یہ جو نیند سے اٹھنا ہے نا, ایکچولی یہ ہم کہاں سے ہو کر آتے ہیں؟ یہ موت کی ایک جھلک ہے. ہاں, آپ میں سے کچھ لوگوں کو سونے کی دعا یاد ہوگی. سنت دعا کیا ہے؟ اللہم بسمکا اموتو و احیا. مانا کیا ہے؟ اللہ کریم کے اس نام سے میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں. میں تو سونے جا رہا ہوں, موت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اموتو و احیا, اس کا مطلب نیند ایک جھلک ہے موت کی. اب دیکھ رہے جب میں اور آپ سوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کون آیا کون گیا, ہمارے سامنے کیا ہوا. نو, ختم, ہم ایک طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس رب کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندہ کیا. میں تو نیند سے اٹھا ہوں, میں تو سو کے اٹھا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے, ایک دن جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. یہ جو واپس آئے ہیں نا, یہ اللہ نے واپس بلا لیا ہے. اللہ نے نیا دن دیا ہے, دوبارہ اچھے طریقے سے دن گزارو. ہے میرے بندو, یہ نعمت ہے تمہارے لیے. بات سمجھنی ہے کہ سوتے وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے, اللہ توفیق دے تو باوضو صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں. کیا پتہ صبح نہ اٹھیں, تیاری کر کے سونا ہے. لیکن یہ اٹھنا جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے. اور یہ چرچا ہی, ذکر ہی شکر ہے. ایک شکر کا طریقہ یہ بھی ہے, حدیث پاک میں ہے التحدث بنعمتی شکر وترکها کفر, یعنی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا ناشکری ہے. اب ذرا سچی بات بتائیں, مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان آج کل کیا حال ہے؟ بس یار بہت برا حال ہے, کاروبار بالکل ڈاؤن ہے, طبیعت میں ذرا مزہ نہیں ہے, بڑا پریشر ہے, ہمارا ملک بھی ٹھیک نہیں ہے, یار موسم بھی بڑا خراب ہے. آلویز کمپلیننگ. اللہ اکبر, یہ ناشکری ہے. سچ بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ نعمت کی گنتی بھی بندہ کرے نا, یہ بھی شکر ہے, کیونکہ اس سے اس کا احساس بڑھتا ہے کہ کتنی نعمتیں. ایک اور حدیث سنیے, من ابلیا بلاء فذکرہ فقد شکرہ وان کتمہ فقد کفرہ, یعنی جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے, وہ شکر کرنے والا ہے, اگر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے. ایسا حال بنا کے رکھیں گے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اس نعمتوں کا اظہار بھی نظر نہیں آتا. اللہ نے اچھا مال دیا ہے تو نہ کپڑے اچھے, نہ گھر اچھا, نہ گاڑی اچھی, نہ سواری اچھی. ایسا بے حال ہو کے بندہ گھوم رہا ہے کہ لگتا فقیر ہے, حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. شریعت کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. دو الگ چیزیں ہیں, ایک اتنا دکھانا کہ تکبر کے لیے, شیخی کے لیے, پراؤڈ کے لیے کہ جناب دیکھو یہ مہنگی گھڑی, یہ موبائل, یہ گاڑی, اور